السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً روحانیت سے ریلیٹڈ، راہ سلوک سے ریلیٹڈ، اویئرنیس کے طور پہ، آگاہی کے طور پہ، علم کے طور پہ اور معلومات کے طور پہ میں آپ سے اپنی ویڈیوز میں مختلف چیزیں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک ایسے اولیاء اللہ کے گروہ پر مشتمل ہے، وہ لوگ جنہوں نے راہ حق کی خاطر جلتی ہوئی آگ میں خود ہی چھلانگ لگا دی، اور ایک ایسا واقعہ جو کہ رسول خدا کی پیدائش سے بھی 70 سال پہلے ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دو واقعے ہوئے۔ تاریخ کے اندر وہ دونوں واقعے لکھے گئے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کا ذکر قرآن میں آج بھی ہے۔ ایک وہ ابابیل والا جو لشکر جو ابرہہ نے کعبے کے اوپر چڑھائی کی، وہ واقعہ سورہ فیل میں اللہ نے بیان فرمایا، اور دوسرا واقعہ اصحاب اخدود والا۔ اصحاب اخدود یہ ایسے اللہ کے ولی لوگ تھے کہ جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کفر اور دنیا یہود کو بتایا کہ جب انسان حق کی خوشبو سونگھ لیتا ہے پھر وہ اپنی جان ایسے نچھاور کر دیتا ہے جیسے ایک پروانہ جلتی ہوئی شمع کے گرد، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں جل جانا ہے، اب تو ہمارا دھرم یہی ہے، جل جانا اس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک درخت تھا اور اس پہ آگ لگ رہی، تو آگ نیچے سے اوپر جا رہی اور آگ درخت جل رہا اور اوپر اس کے پرندے بھی بیٹھے ہوئے۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ کمبختو، بے وقوفو، درخت تو نہیں چل سکتا، تم تو چل سکتے ہو نا، تو تم تو اڑو یہاں سے ورنہ جل جاؤ گے۔ تو پرندوں نے کیا خوب منظر کشی کی، کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا درخت کے متعلق کہ ہم نے ساری زندگی اس درخت پہ بسیرا کیا، اس پہ گھونسلہ بنایا اور اسی پہ اپنے بچوں کو پروان چڑھایا۔ آگ لگی ایک درخت کو اور جلنے لگے سب پات، اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، کہ درخت تو نہیں چل سکتا تو تم تو یہاں سے اڑ جاؤ، اڑو اڑو سب پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ تو پنچھیوں نے کیا کہا کہ ہم نے میوہ کھایا اس درخت کا اور ناز کیے سب بات، اب تو دھرم ہمارا یہی ہے، جل جانا اس کے ساتھ۔ تو ایسے ان حق پرستوں نے اس جلتی ہوئی آگ میں خود کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک تاریخ رقم کی اللہ کے نبی کی زندگی سے 70 سال پہلے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اصحاب اخدود کی شکل میں۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ بیان ہوا، اور احادیث کی کتب صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اس واقعے کو باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا۔ یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی کتھا نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ کے ذکر میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں اکثر اور بیشتر سفلی گروں، جادوگروں کی ہسٹری بتاتا رہتا ہوں، تو وہاں پر میں اپنے اولیاء اللہ اور صالحین، بزرگان دین، اسلاف، اولیاء اللہ، صالحین، شہداء اور ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کی زندگی سے جو بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے اور جن کا باقاعدہ طور پہ صحیح سند کے ساتھ حوالہ جات بھی ملتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ واقعہ دراصل ملک یمن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، ملک یمن کے اندر۔ اچھا، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک اور چیز آپ بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اخدود لفظ ہے، اخدود یا اخدود، ویسے لفظ اخدود ہے، الف کے اوپر پیش ہے، الف خا دال واو اور دال، اخدود۔ اس کو بعض اصحاب خدود بھی پڑھتے ہیں، اصحاب خدود، اور بعض اصحاب اخدود۔ اصل لفظ جو ہے وہ اخدود ہے۔ اخدود عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں، گہرے گڑھے کو۔ اصحاب اخدود وہ اصحاب، وہ ساتھی جو گڑھے والے تھے،
دراصل اصل یہ جو واقعہ ہے یہ ملک یمن میں پیش آیا۔ ملک یمن کے اندر نجران کا ایک علاقہ تھا، اور اس علاقے کے اندر اس علاقے میں نجران کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑا ان کو زد و کوب کیا۔ اس وقت کے اہل ایمان سے مراد دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والے لوگ جو تھے۔ دراصل ان لوگوں کو جلتی ہوئی آگ کے گڑھوں میں ڈالا گیا، اسی لیے تاریخ نے، قرآن نے ان کو اصحاب اخدود کہہ کر پکارا۔ دراصل ملک یمن کے اندر حمیری بنو حمیر ایک قبیلہ تھا جس نے بہت عرصہ تک حکومت کی، اور اسی بنو حمیر کا ایک بادشاہ تھا جو کہ جس کا نام ذو نواز تھا۔ یہ شخص جو کہ ذو نواز کے نام سے تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے، یہ شخص یہودی تھا، اور یہ شخص جب اس نے یہودی مذہب اختیار کیا تو اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ یہ واقعہ دراصل 523 عیسوی کا سال تھا، اور رسول خدا کی پیدائش سے 70 سال قبل یہ واقعہ پیش ہوا۔ ذو نواز یہودی سردار تھا اور بنو حمیر سے تھا۔ بنو حمیر دراصل نجران کے بادشاہوں میں سے ایک قبیلہ گزرا ہے جو کہ ملک یمن میں اس کی حکومت تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی وفات کے بعد، حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یہاں پر یمن کے بہت سارے علاقوں پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور ذو نواز بھی یہودی ہو چکا تھا، جس کا یہودی ہونے کے بعد جو نام رکھا گیا وہ یوسف تھا۔ اس کا اصل نام ذو نواز تھا۔ پھر یہ یہودی مذہب اس نے اختیار کیا، اور پھر یہ یوسف اس کا نام رکھا گیا۔ یہ بنو حمیر کا ایک بڑا سردار اور بادشاہ تھا، تو اس کے پاس پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر، بادشاہ جو ہوتے تھے وہ بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، ان سے تنتر کے کام لیا کرتے تھے، اور ان سے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے وہ خاص قسم کے منتر، تنتر، جنتر اور ینتروں سے ان کو آنے والے وقت کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں اور مختلف ذائچہ سازی اور مختلف فعال اور رمال کے ذریعے سے وہ کچھ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، جو بہت حد تک سچ بھی ثابت ہوتی تھی اور جھوٹ بھی نکلتی تھی، کیونکہ حقیقت کا علم تو میرے سچے رب کے پاس ہے۔ تاہم احادیث کی کتاب میں، قرآن کے حوالہ جات سے یہ بات عام طور پہ ہمیں ملتی ہے کہ شیاطین ان کو آسمانوں سے غیب کی خبریں لا کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے بنو حمیر کے اس یوسف نامی بادشاہ کا بھی کے دربار میں بھی ایک بڑا جادوگر تھا، اور یہ جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بنو حمیر کے اس بادشاہ یوسف سے کہا کہ مجھے ایک ایسا ذہین ترین بچہ چاہیے، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں شاہی جادوگر ہوں، تو جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میرا وقت بہت قریب ہے، تو پیچھے بادشاہت کو، سلطنت کو ایک بڑے جادوگر کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس نے یوسف بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذہین ترین بچہ دو جس کو میں اپنا جادو، اپنا کالا جادو، اپنا شیاطینی جادو اس کو سکھا سکوں، تاکہ وہ بڑا ہو کر سلطنت کے جو جادو والے امور ہیں ان کو سنبھال سکے، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ جس پر یوسف نامی بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ کوئی ذہین ترین بچہ اس جادوگر کے پاس بھیجا جائے۔ جب اس کے پاس ایک بچے کو چن کر بھیجا گیا تو یہ بچہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے باقاعدہ طور پر اس کو جادو کی تعلیم، کالے جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اب یہ بچہ ایک دن اپنے گھر سے اس جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو راہب نامی ایک شخص ملا۔ راہب جو کہ حضرت ابراہیم کے دین پر یقین رکھتا تھا اور حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانا کرتا تھا، اس نے اس بچے کو رب موسیٰ کا پتہ بتایا اور حقیقت کی باتیں بتانا شروع کر دی۔
راہ سلوک کی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ اب وہ بچہ تھا، اس کا ابھی ذہن کچا تھا، اس کو زیادہ نہیں دنیا داری کا علم تھا، تو اس کو اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگنے لگ گئیں کہ راہب ایک اچھا انسان ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اب وہ روزانہ ڈیلی بیس پہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے وہ راہب کے پاس بھی جاتا اور راہب کی ساری باتیں سنتا، پھر جا کے وہ جادو بھی سیکھتا اس جادوگر کے پاس۔ تو آہستہ آہستہ اب اس کے اوپر خیر اور شر دونوں کا اثر ہو رہا تھا۔ اب وہ بچہ راہب کی باتیں سن کر جب جادوگر کے پاس جاتا تو کچھ ہی دنوں میں اس بچے کو یہ یقین ہو گیا کہ جو کالے علم والا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور جو راہب کا راستہ ہے وہی سچا راستہ ہے، وہی حق پرستی والا راستہ ہے، جو راستہ توحید کہلاتا ہے، وہ سچا راستہ ہے۔ کیونکہ جادوگر اس کو استخراجی قوتوں کے متعلق بتا رہا تھا، اس کو برائی کی طرف بلا رہا تھا، اس کو گندگی سے بھرا ہوا علم سکھا رہا تھا۔ اب وہ بچہ بے حد پریشان رہتا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے، آیا جادوگر سچا ہے یا وہ راہب سچا ہے؟ ابھی وہ کچھ ہی دن اسی فیصلہ بھی وہ نہیں کر پا رہا تھا، اسی چیز کو سوچ میں وہ لیے وقت گزار رہا تھا کہ ایک دن وہ جادوگر سے جادو کی کلاس لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں جب اس کا گزر ایک بازار سے ہوا تو بازار کے اندر اس نے ایک بڑا جنگلی درندہ دیکھا، کیونکہ پہلے وقتوں میں جنگلات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے جنگلی درندہ دیکھا جس نے بازار کے تمام لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں ٹیسٹ کروں کہ کون حق پر ہے، میری منزل کیا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس نے وہ پتھر اس درندے کو مار دیا کہ اے راہب کے رب، اگر تو سچا ہے، اے اللہ اگر راہب سچا ہے، تجھے راہب کا طریقہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے۔ چنانچہ اس کا یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس درندے کو مارنا ہی تھا کہ وہ درندہ اسی پتھر سے فوراً ہی مر گیا۔ جب وہ درندہ مرا تو بچہ بہت خوش ہوا، تمام لوگ ان کا راستہ کھل گیا اور آمد و رفت کے لیے جو پریشانی ہو رہی تھی وہ سارے لوگ وہاں سے آسانی سے گزرنے لگ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ سارے بچے وہاں سے عام لوگ گزرنے کے لیے ان کا راستہ کھل گیا، راستہ کیا کھلنا تھا، وہ تو اس بچے کے دل کے دریچے کھل گئے، کیونکہ وہ اب حقیقت کو جان چکا تھا۔ جب اس نے یہ بات آ کر راہب سے بتائی کہ مجھے میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا اور میں نے آپ کے رب کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ کے رب سے مدد طلب کرتے ہوئے اس پتھر کو اٹھا کر جب اس درندے پر مارا تو وہ درندہ مر گیا۔ یہ بات سن کر راہب بے حد خوش ہوا، اور اس کے بعد اس راہب نے ایک بات کہی جو کہ بہت قیمتی بات تھی۔ راہب نے اس سے کہا کہ تم ان قریب آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور اگر تم سے بادشاہ وقت میرے متعلق کچھ پوچھیں تو ان کو میرے متعلق ہرگز بھی نہ بتانا۔ اس کے بعد وہ بچہ جادوگر کے پاس جانا بند ہو گیا اور اس نے راہب والا دین اختیار کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ راہب نے اس کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کو کلمہ موسیٰ علیہ نبینا پڑھایا اور شریعت موسیٰ متعارف کرائی اس کو، اور اس کو توحید کا درس دیا جو کہ حضرت موسیٰ نے ساری زندگی بنی اسرائیل کو دیا۔ جب وہ بچہ توحید پر آیا تو کمال درجے کو وہ پہنچا، اس کی ذات سے اللہ رب العزت نے ایسی تجلیات اور ایسے معجزات کو زندہ کیا جن کی تاریخ میں کہیں رقم نہیں ملتی اس دور کے مطابق۔ وہ بچہ کوڑ والے مریض کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتا، معذور کو ٹھیک کر دیتا، جو پیدائشی طور پہ نابینا ہوتا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو اس کو بینائی مل جاتی۔ یہ ساری برکت توحید کی وجہ سے تھی، اور اس کے یقین سرل کی وجہ سے تھی، اس کے یقین محکم کی وجہ سے تھی، اور تربیت راہب کی وجہ سے تھی، اس کی رب کے ساتھ رب پر سرل اور اٹل جو یقین تھا اس کی وجہ سے تھا۔
اور اللہ کی خاص کرم نوازی اس پر مختلف تجلیات اور معجزات کی شکل میں ظاہر ہونے لگی جب وہ بچہ اپنے فن کمال کو پہنچا۔ آہستہ آہستہ اس کے پورے شہر میں چرچے ہونے لگے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ اپنے پاس آنے والے ہر انسان کو رب موسیٰ کا درس دیتا، یعنی توحید کی دعوت دیتا، اور کفر اور شرک سے باز رہنے کی یعنی دعوت و تبلیغ کیا کرتا، ان کو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیتا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اپنے فن کمال کو پہنچا اور روحانی ترقی اس کو نصیب ہوئی، تو یہ بات یوسف نامی بادشاہ کے ایک وزیر تک پہنچی۔ وہ وزیر جو کہ پیدائشی طور پر نابینا تھا، اور بادشاہ یوسف نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کو خرچ کیا، مختلف وید، حکیم، سنیاس، جوگی ان کو دکھایا، لیکن اس کا وزیر اس کی بینائی واپس نہ آ سکی۔ تو جب کسی نے اس کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ ہے جو کہ نابینا کو بینا کر سکتا ہے، صرف اپنی آنکھوں اپنا ہاتھ لگا دے، تو یہ بات سن کر وہ وزیر بے شہا قیمتی تحفے اور تحائف لے کر جب اس بچے کے پاس دعوت و توحید کا پیغام دینے والے اس بچے کے پاس پہنچا، تو اس نے وہ تمام تر تحائف تحفے اس کو ہدیہ کر دیے، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے ریکویسٹ کی، التجا کی کہ میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی ہے کہ آپ مجھے بینائی دے دو۔ تو اس بچے نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو بینا نہیں کر سکتا، یہ تو سارا میرے اللہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ رب رحمان اور رحیم ہے، غفار و ستار ہے۔ اس بچے نے اس کو درس توحید دی اور اس سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، یعنی رب موسیٰ پر ایمان لے آؤ، تو میں تمہاری آنکھیں واپس کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، تو تم بینا ہو جاؤ گے۔ وہ وزیر جو کہ بہت زیادہ زر مال خرچ کر چکا تھا لیکن اس کی بینائی نہ آ رہی تھی، اس نے دعوت توحید کے پیغام کو قبول کیا اور رب موسیٰ پر ایمان لے آیا۔ جب وہ شخص رب موسیٰ پر ایمان لے آیا تو اس بچے نے اللہ کے نام سے اللہ کو پکارتے ہوئے دعا کی اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا کہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس کو اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ وہ یہ دیکھ کر وہ وزیر بہت خوش ہوا اور اس کا یقین اور بھی توحید کے اوپر، عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہو گیا۔ عقیدہ توحید کی قیمتی دولت کو اپنے ساتھ لیے وہ وزیر جب یوسف نامی ذو نواز نامی بادشاہ جو کہ یہودی تھا اس کے پاس پہنچا، تو وہ بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے واپس آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے اسے بتایا کہ میرے رب نے ایسا کر دیا۔ تو وہ یہودی بادشاہ جو خود کو رب کہلواتا تھا وہ سن کر حیران ہوا کہ میں نے تمہیں کیسے آنکھوں کی روشنی واپس کی، میرے تو یہ علم ہی نہیں، میں تو ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ جس پر اس وزیر نے کلمہ توحید بلند کیا اور بتایا کہ میں تو اس سچے رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا اور میرا اور پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ سن کر یہودی بادشاہ بہت سخت غضبناک ہوا، بڑے غصے میں آ گیا وہ، اور اس نے اسے کہا کہ یہ تمہیں تعلیم کس نے دی؟ تو اس نے کہا، اس نے جب اس بچے کا نام چھپانا چاہا تو اس نے اس پر سختی کی اور اسے کوڑے مروائے۔ چنانچہ وزیر ان کوڑوں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے اس بچے کا پتہ بتا دیا۔ بہت ہی جلدی بادشاہ کے سپاہی گئے اور اس بچے کو پکڑ کر لے کر آئے، اور پکڑ کر آنے کے بعد اس بچے پر بڑا ظلم ستم کیا۔ آخر کار اس بچے نے اس بادشاہ کو توحید کی دعوت دی، لیکن بادشاہ نے اس کو توحید پرستی سے، توحید کے پرچار سے منع کیا، کیونکہ وہ یہودی بادشاہ رب موسیٰ کی تعلیمات سے نفرت کیا کرتا تھا۔ تو جب اس نے بچے کی توحید پرستی دیکھی تو اس نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ توحید کا درس کون دے رہا ہے؟
جس پر بچے نے اس راہب کا پتہ بتایا تو وہ بہت تھوڑے وقت میں اس کے سپاہی راہب کو بھی دربار میں پکڑ کر لے آئے، اور اس یہودی بادشاہ نے راہب کے اوپر بڑا ظلم کیا اور اس کو آرے سے چیر دیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے، اس یہودی نے حکم جاری کیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس سے کہنا کہ یہ سب کچھ جادو کے زور پہ کرتا ہے، میں نے تو اسے جادوگر کے پاس بھیجا تھا، اب یہ توحید کی باتیں کہاں سے کر رہا ہے، لہذا یہ توحید کے در سے باز رہے اور یہ کلمہ کفر بیان کرے اور مجھے رب مانے تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے گرا دینا۔ بادشاہ کے ہواری، بادشاہ کے فوجی، ایک فوجی دستہ جب اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس بچے نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اپنے مالک سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس کی دعا کو اللہ رب العزت نے فوراً قبول فرمایا اور وہ تمام کے تمام فوجی پہاڑ کی چوٹی سے گر کر خود بخود ہلاک ہو گئے، اور وہ بچہ واپس آیا اور واپس آ کر اس یہودی بادشاہ کے سامنے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس نے ایک بڑے فوجی کمانڈر کے ذمے اس بچے کو لگایا کہ جاؤ اور اسے سمندر میں پھینک دو۔ جب فوجی دستہ سمندر میں کشتیوں میں سوار ہو کر وہاں پہنچا تو اس بار پھر بھی اس بچے نے یہی دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت کا اس بچے پر خاص کرم و عنایت تھی، اور ہمیشہ سے توحید پرست قوموں پر، توحید پر چلنے والوں پر اللہ کا بڑا انعام اور اکرام رہا، اور اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے تمام تر فوجیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور بچہ زندہ حالت میں واپس اس بادشاہ کے پاس دوسری بار حاضر ہوا۔ تو بادشاہ دیکھ کر بے تحاشا متعجب ہوا، اور اس نے اس بچے کو کہا کہ تجھے تیرے سچے رب کا واسطہ مجھے بتا کہ میں تجھے کیسے مار سکتا ہوں۔ جس پر اس بچے نے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک کہ تو اپنی پوری رعایا کو ایک میدان میں جمع نہ کر لے، اور جب تو اپنی پوری رعایا کو ایک میدان میں جمع کر لے تو اس کے بعد تو مجھے ایک درخت کے تنے سے باندھ کے مجھے لٹکا، اور لٹکانے کے بعد تو میرے ہی ترکش سے تیر نکال، اور تیر نکالنے کے بعد تو میرے رب کا نام لے کر جب تیر مارے گا تو میں مر جاؤں گا، تو اس طریقے سے مجھے مار سکتا ہے، اس کے بغیر تو مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا۔ بچے کے نہ مرنے کے قصے پوری رعایا میں پھیل چکے تھے کہ ایک ایسا توحید پرست بچہ آیا ہے جو کہ دین موسیٰ کا پتہ بتاتا ہے، جو قدیم دین ابراہیمی کا پتہ بتاتا ہے، جو ایک خدا کو پوجنے اور ایک خدا کو ماننے کی توحید کی تعلیمات دیتا ہے۔ یہ بات اس بادشاہ کی پوری رعایا میں پھیل چکی تھی، اور اس بچے کے ہر طرف چرچے تھے کہ ایک ایسا بچہ جس کو مارنے بادشاہ کی فوج گئی اور ساری کی ساری فوج ہلاک ہو گئی، لیکن وہ بچہ نہ مرا۔ آخرکار اس بچے میں ایسا کیا ہے؟ آیا وہ سچا بچہ ہے؟ کیا اس کا دین سچا ہے؟ اور بادشاہ اس بچے کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کہ کہیں پوری کی پوری رعایا توحید پرست نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اور اس نے اپنی ساری کی ساری اپنی رعایا کو، ساری اپنی سلطنت کے انسانوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بچے کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے اسی کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اور تیر نکالنے کے بعد بسم اللہ رب الغلام کہتے ہوئے اس تیر سے بچے کی گردن کا نشانہ لیا، اور تیر جب اس نے چھوڑا تو وہ تیر اس کے گلے کے آر پار ہوا، اور ایک سچا عاشق اپنی معراج کو پہنچا۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ عشق اپنے انتہا کو جب پہنچتا ہے تو عاشق اپنے محبوب کی خاطر ذبح جب تک نہ ہو تو عشق کی معراج ممکن نہیں۔ تو جب انہوں نے تیر
بادشاہ نے تیر کھینچ کے مارا اور تیر بچے کی گردن کے آر پار ہوا اور بچہ فوت ہو گیا، بچہ مر گیا، بچہ شہید ہوا۔ تو وہ جو رعایا وہاں کھڑی تھی یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ بچہ تو واقعہ سچا تھا، رب الغلام تو واقعہ سچ ہے، واقعہ رب کا خدا سچا ہے۔ کیونکہ 2 بار اس بادشاہ نے کوشش کی اس بچے کو مروانے کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب اس نے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر مارا تو بچہ شہادت جام شہادت اس نے نوش کی۔ یہ سن کر تمام اس رعایا نے بلند آواز میں کلمہ توحید کو بلند کیا، جس کو سن کر ذو نواز یہودی بادشاہ بے تحاشا غضبناک غصے میں اور طیش کی حالت میں آ گیا کہ یہ کیا ہوا؟ میں تو بچے کے رب کو اس بچے کے مارنے کے ساتھ دفن کر دینا چاہتا تھا، لیکن بچہ تو مرتے مرتے اپنا کام مکمل کر گیا۔ اب اس نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کے گھروں کے سامنے گلیوں میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان کے اندر ایندھن ڈال کے آگ جلائی گئی، اور آگ جلا کے اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو موسیٰ کے رب کو یا اس بچے کے رب پر ایمان لائے گا، یعنی توحید پرست ہوگا، تو ان کو اس گڑھے کے اندر جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ حکم آنا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں نے خود بخود کلمہ توحید بلند کرتے ہوئے ان گڑھوں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ لیے جب آئی گڑھے کے سامنے، تو اسے اپنی زندگی اور بچے کی زندگی عزیز لگی کہ میں ایسا نہ کروں۔ تو چھوٹے کم سن معصوم بچے نے بلند آواز میں کہا کہ ڈر مت ماں، آگے بڑھ اور اپنی معراج کو پالے۔ تو اس عورت نے اپنے بچے کے ساتھ اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو قرآن نے سورۃ البروج میں اصحاب اخدود کے نام سے پکارا، کیونکہ اخدود گڑھے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ان جلتے ہوئے گڑھوں کے اندر ان لوگوں نے چھلانگیں لگائی۔ ان تمام لوگوں میں سے کسی طریقے سے ایک شخص اپنی جان بچا کر گھوڑا دوڑا کے کیسر روم تک پہنچا، کیسر شام تک پہنچا، اور اس نے جا کر کیسر سے نجران کے اس یہودی بادشاہ کی شکایت کی، جس پر کیسر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو حکم دیا کہ وہ اس حملے کا، اس ظلم کا بدلہ لے، جس پر نجاشی نے، جو کہ عیسائی تھا، نجاشی نے اس وقت 70,000 فوج کا ایک دستہ بھیجا اور بھیج کر یمن پر باقاعدہ طور پر حملہ کیا، اور اس حملے میں وہ ذو نواز یا یوسف نامی یہودی بادشاہ جو بنی حمیر سے تھا وہ مارا گیا، اور اس طریقے سے نجاشی نے ملک یمن پر حکومت کی، اور یوں یمن عیسائی حکومت کا ایک بڑا دارالخلافت اور بڑی سلطنت بنا۔ اور اس پورے واقعے کو قرآن نے سورۃ البروج میں اصحاب اخدود کے نام سے ذکر فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ اولیاء اللہ تھے جنہوں نے حق کی خاطر، راہ حق کی خاطر، رب کی خاطر، کلمہ توحید کی خاطر خود کو، اپنی جانوں کو آگ میں ڈال دیا۔ تو آج کا جو ہمارا واقعہ تھا وہ اسی پر مشتمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے کتاب مبین میں، لا ریب میں، قرآن کی کتاب میں، جسے ما ھذا الا کلام البشر کہا گیا، اس کتاب کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ کے ہاں تو ایک چیونٹی کی بول بھی اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس سے ایک سورت کو پیدا کرتا ہے، سورہ نمل۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو راہ سلوک میں، حق پرستی میں، کبھی بھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔